बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर हमारे जो पेशेंट्स हैं, ज़्यादातर हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए आते हैं, उनमें मेजॉरिटी अगर मैं कहूँ कि 50 टू 60% लोग वो होते हैं कि जो इस इश्यू के साथ हमारे पास आते हैं और वो है एंगर। जी हाँ, एंगर मैनेजमेंट। ये सीरीज़ का जो पहला जो वीडियो है इसमें हम ये देखेंगे कि बेसिकली एंगर है क्या और ये किस तरह से हमारी बॉडी और ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि जब तक हमें ये अवेयरनेस नहीं होगी कि ये किसी तरह हमारी बॉडी और ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, तब तक हम इसकी मैनेजमेंट नहीं सीख सकते। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में फिर हम देखेंगे कि रीज़न्स क्या हैं कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के डिफरेंट तरह के रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से वो एंगर इशू का शिकार होते हैं। और जब तक आपको अपना रीज़न के बारे में नहीं पता होगा, आप उसकी मैनेजमेंट पे उस तरह फोकस करके आप उस पे काम नहीं कर सकते और ना ही उसके उस तरह फ्रूटफुल नताइज मिल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको प्रैक्टिस करने से हम अपनी लाइफ में एंगर को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि अगर बाज़ दफ़ा किसी सिचुएशन की वजह से गुस्सा आ भी गया तो उसके लिए क्विक वो हैक्स कौन से हैं कि जिससे हम अपने एंगर के लेवल को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एंगर क्या है? एंगर इमोशंस है। हर इंसान में डिफरेंट किस्म के हमारे जो मुख्तलिफ किस्म के इमोशंस हैं और उनमें से 6 जो है वो हमारे बेसिक इमोशंस होते हैं। और इमोशंस वो इमोशंस के थ्रू हम अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं विद आवर एनवायरनमेंट। हम दूसरे लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस के थ्रू। ये जो 6 बेसिक इमोशंस की बात मैंने की है, इसमें हमारे पास आ जाता है हैप्पीनेस, फियर, सरप्राइज, एंगर, सैडनेस एंड डिस्गस्ट। अब इमोशंस का काम क्या है? एक तो ये हम कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा इमोशंस का जो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने के लिए वो ये है कि इमोशंस का बेसिक मकसद ये है कि टू लेट इन व्हाट इज़ हेल्दी एंड नर्चरिंग। जो चीज़ हमारे लिए हेल्दी है, पॉजिटिव है, उसको आने देना आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में। और जो चीज़ हमारे लिए जिसको हम कह सकते हैं हॉस्टाइल है या अनवेल है, उसको बाहर रखना। सेम जिस तरह हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है कि जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनको अंदर आने देता है और जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनको वहीं पे ख़त्म कर देता है। तो इसी तरह से इमोशंस जो है वो हमारे उनका भी यही काम होता है कि वो जो चीज़ें हमारे लिए बेहतर है उनको अंदर आने दे और जो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है उनको वो बाहर निकाल देता है। इन डिफरेंट ये जो इमोशंस जो मैंने आपको बताया, इनको एक्सप्रेस करने के भी वो मुख्तलिफ तरीके हैं। और इसमें 3 ऑप्शंस होती हैं हमारे पास किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। सबसे पहले होती है कि रिप्रेस्ड, कि हम उसको दबा लें, उन इमोशंस को हम दबा लें। दूसरा ये होता है कि हम उनको अनस्किलफुली हम उनको एक्सप्रेस करें। और तीसरा ये होता है कि हम स्किलफुली उनको एक्सप्रेस करें। अब एक बात आपके ज़हन में आ रही होगी कि अगर ये जो बेसिक इमोशंस हैं और इनका काम ये है कि वो हेल्दी चीज़ों को आने दें और जो हमारे हॉस्टाइल हैं, जो हमारे लिए खराब चीज़ें हैं, उनको बाहर रोक दें, तो फिर एंगर बुरा क्यों है? एंगर को हम इतना नेगेटिव इमोशन क्यों लेते हैं? एक बात हमेशा याद रखिए, एंगर के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक है आपका हेल्दी एंगर, शायद आपने इससे पहले इसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन आपके अंदर का हेल्दी एंगर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब हेल्दी, पहले हम बात करते हैं हेल्दी एंगर की। हेल्दी एंगर क्या है? हेल्दी एंगर ये समझ लें कि आपका डिफेंस सिस्टम है, कि जहाँ पे आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को लगता है कि यहाँ पे आपकी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं, यहाँ पे आपकी वैल्यूज और नीड्स को पॉइंट किया जा रहा है, तो वहां पे ये अपना काम शुरू कर देता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से आपके का प्रोटेक्टिव शील्ड है। क्योंकि जब आपको कुछ ऐसी सिचुएशन से वास्ता पड़ता है कि जहाँ पे लोग आपकी सेट बाउंड्रीज की परवाह ना करें या आपके डायरेक्ट वैल्यू सिस्टम को टारगेट करें, तो वहाँ पे फिर आपको जो एंगर आप शो करते हैं इन अ हेल्दी वे, इन अ स्किलफुल वे, उसको हम कहते हैं दैट इज हेल्दी एंगर। ये आप एक्सप्रेस करते हैं कंस्ट्रक्टिवली। जैसे अगर आप कोई बात कर रहे थे, किसी ने आपको टोक दिया, तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी यही होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने इस चीज को अगले को रियलाइज कराना है कि आपका ये टोकना, ये मुझे डिसरिस्पेक्ट लगी, क्या हम इस पे बात कर सकते हैं? या अगर
آپ کے آرگومنٹس کسی کے ساتھ ہو گئے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب وہ بہت باؤنڈریز کراس ہو رہی ہیں، تو آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی نیڈ اسپیس رائٹ ناؤ. کیا ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہیلدی اینگر ضروری ہے آپ کی. کیوں ضروری ہے ہیلدی اینگر؟ ہیلدی اینگر اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے ٹو سیٹ دا باؤنڈریز، کہ لوگوں کو پتا ہو کہ آپ یہ باؤنڈریز اور اس سے کراس نہیں کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آپ کی جو چینج کرتا ہے آپ کی انفیئر سچویشنز کو. اسی طرح آپ کو اپنے لیے اسٹینڈ لینے کا ایک موٹیویشن دیتا ہے کہ آپ اپنے لیے اسٹینڈ لے سکیں، اور پھر آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، آپ کو اس چیز پہ آمادہ کرتا ہے کہ آپ ایسی انوائرمنٹس کو جو آپ کے لیے ہارمفل ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں یا ان کو آپ چینج کریں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر اینگر برا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے بات کی نا ایموشنس کی، اور جو اس کے بیسک ہم نے بات کی کہ اس کا فنکشن کیا ہے، تو اس کے فنکشن میں تو یہی آتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے لیے اچھی چیزوں کو اندر آنے دے گا اور آپ کے لیے جو چیزیں بری ہیں ان کو وہ روک دے گا. اب ہم بات کرتے ہیں انہیلدی اینگر کی. وہ اینگر جو مجھے آپ کو ہم سارے انسانوں کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، اور ایک وہ ایموشنز ہے، ایموشنز میں سے ایک وہ ایموشن ہے کہ جو ہمیں بار بار اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ وی شوڈ ورک آن اٹ، اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں. اب وہ نقصانات کیا اس کا ذکر ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہیلدی اینگر کیا ہے. ان ہیلدی اینگر کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب کسی واز میں، کسی برتن میں ایسڈ ڈالا جاتا ہے، تو وہ ایسڈ اس برتن کے لیے کہیں زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے بجائے اس چیز کے کہ جس پہ وہ ڈالا جاتا ہے اس برتن کے تھرو. تو یہی سچویشن جو ہے وہ ایک اینگر کی، کوئی اینگر آپ کا ایک چارجڈ ایموشن ہے. جب ہم اپنے ایموشنز کو فیول کرتے ہیں تو وہ ریزلٹ کرتا ہے اینگر میں. اور ایک بات اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ غصہ کبھی آتا نہیں ہے. اینگر از یور چوائس، یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے، کیونکہ بعض سچویشن میں آپ کو آتا ہے، بعض سچویشن میں نہیں آتا. بعض سچویشنز میں آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، بعض سچویشن میں آپ کنٹرول نہیں کر لیتے. اگر آپ ان کا انالیسس کریں تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ واقعی آپ کا غصہ آپ کو آتا ہے، آتا نہیں ہے. آپ غصہ لاتے ہیں اپنی چوائس سے، اور جو چیز بھی آپ کی چوائس سے ہوگی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایفیکٹ کیا ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی باڈی اور آپ کے برین کے اوپر ایفیکٹ کیا ہے. جیسے میں نے اسٹریس میں بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک فائٹ اینڈ فلائٹ ریئیکشن جو ہے وہ ہماری باڈی پروڈیوس کرتی، سیم از دا کیس. جیسے ہی آپ کو ایکسٹرنل ٹریگر میرا آپ کی ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں ہوئی، آپ کو فرسٹریشن ہوئی، کوئی بھی آپ کو ڈس ریسپیکٹ فیل ہوئی، اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ فوراً سے یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے ایمگڈالا کو یہ میسج دیتی ہیں. جیسے یہ ایمگڈالا کو میسج ملا، ایمگڈالا ایک آپ کا برین پارٹ ہے جو کہ سینس کرتا ہے تھریٹ کو، فیئر کو فرام یور انوائرمنٹ. یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ فوراً سے پہلے یہ ہائپوتھیلمس کو، جو بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارے برین کا، یہ فوراً سے اس کو سگنل دیتا ہے کہ کچھ خراب ہو رہا ہے، something bad is happening outside, or you need to make your body ready to fight against that challenge. ٹھیک ہے، اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے آپ نے اس کو کرنا ہے. اب یہ کیا کرے گا، یہ فوراً ہی ساتھ جو آپ کے پیچوٹری گلینڈس ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر دے گا. اب پیچوٹری گلینڈ کے ایکٹیویٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ فوراً سے یہ آپ کے کورٹیسول کو، جو ایک ہمارا ہارمون ہے، ڈسٹرکٹیو ہارمون اس کو ہم کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، یہ اس کو فوراً ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی آپ کا ایمگڈالا آپ کی باڈی کا کنٹرول سنبھالتا ہے، تو جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارا، جس کو ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، یہ اس کو ایک طرح سے کہیں کہ اس کا ٹیک کنٹرول کر لیتا ہے، اس کو سپریس کر دیتا ہے. یہ جو سائٹ ہے، جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے، یہ سائٹ ہے ہمارے انٹیلیجنس کی، ہمارے ڈیسیجن میکنگ کی، ہماری ججمنٹس کی، یہ وہ سائٹ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ غصے میں آتے ہیں، ایمگڈالا نے آپ کا کنٹرول سنبھال لیا، آپ کی باڈی کے اندر کورٹیسول جو ہے وہ ہائی لیول میں انکریز ہو گیا، تو یہ پورشن آپ کا بالکل فوگی ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میں غصے میں تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، یا غصے میں لیے گئے ڈیسیجن ہمیشہ غلط ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو پارٹ ڈیسیجن لیتا ہے بیسیکلی وہی فوگی ہے، اور وہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اس کو ایمگڈالا نے اس کو بالکل پریس کر کے رکھ دیا ہے.
اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ کس طرح سے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے، ہمارے فوراً ہمارا ایسیڈک میڈیم ہمارے اس میں اسٹمک میں ایسیڈک مٹیریل آنا شروع ہو جاتا ہے، میڈیم آنا شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو پرولونگ آپ کا اینگر ہوتا ہے وہ آپ کو السر جیسی بیماری مبتلا کرتا ہے. آپ کے شولڈرز، آپ کی نرو اسٹریچ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے مسل ٹینشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کے بلڈ فلو باڈی میں زیادہ ہو جاتا ہے، اس سے آپ کی بریدنگ جو ہے وہ شیلو ہو جاتی ہے، آپ ڈیپ بریدنگ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے آکسیجن جو ہے وہ آپ کے دماغ کو نہیں پہنچ پاتا. اور وہ آکسیجن کیوں ضروری ہے آپ کے دماغ کو پہنچنے کے لیے؟ کیونکہ اگر آکسیجن جائے گا تو وہ پری فرنٹل کارٹیکس کی فوگ کو ہٹائے گا. جیسے جب ہم سردیوں میں ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری ونڈ اسکرین کے آگے دھند چھا جاتی ہے، اور پھر ہم یا تو اس کو صاف کرتے ہیں یا ہم اس کو ونڈو نیچے کرنے پڑتی ہے، مختلف قسم کے ہم پروسیجرز کر کے اس کو صاف کرتے ہیں. سیم از دا کیس ہیئر، یہاں بھی وہی ہوتا ہے، تبھی تو آپ کی ڈیسیجن میکنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے جو ہیپی ہارمونز ہیں جیسے ڈوپامین ہے، آکسیٹوسین ہے، وہ سارے کے سارے دب جاتے ہیں. اور کنٹرول کون سنبھالتا ہے؟ آپ کا کورٹیسول. یہ وہ سب میکانزم ہے، یہ میں نے آپ کو شارٹلی بتایا تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کا تھوڑا سا غصہ کرنا آپ کی باڈی اور برین کے فنکشنز کو کس طرح سے تباہ کر لیتا ہے. اور ہم بغیر یہ سوچے کہ جو غصہ ہم کر رہے ہیں جس کا شاید کسی دوسرے پہ اتنا افیکٹ نہیں ہوگا، وہ ہمیں فزیکلی ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہا ہے.